وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے آپ کو کوئی پاک صاف نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ نفس جو ہے لامارۃ بالسوء، گناہ کا حکم کرتا ہے، مگر جس پر میرے رب رحم کرے، بے شک میرے رب بخشنے والا مہربان ہے. بتا دی کہ میں معصوم ہوں، لیکن بہر صورت اللہ ہی کی حفاظت ہوئی ہے. انسان کا نفس تو امارہ ہے. وقال الملک اتونی بھی استخلص لنفسی. اور جب بادشاہ نے ان کا سارا جو ہے وہ کردار معلوم کر لیے اور پتہ چلا کہ ان کا کیریئر تو بالکل صاف ہے اور ان کے دامن پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، تو اب بادشاہ یہ پروانہ جاری کر رہا ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ لے آؤ، یہاں پر لے آؤ. اور ان کو کیا کیا؟ وزیر خزانہ مقرر کر لیا. خزانے کی ساری چابیاں ان کے حوالے، وزیر تجارت بھی وہی ہیں، وزیر معیشت بھی وہی ہیں، اقتصادیات کے ذمہ دار بھی وہی ہیں. صرف کرسی کا فرق ہے، بادشاہ کے بعد بادشاہت کی کرسی ہے، لیکن باقی ساری چیزیں ان کو دے دی. وقال الملک، بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ. استخلص، میں ان کو اپنے لیے چن لوں گا، یعنی مصاحب خاص بناؤں گا. پر جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج کے دن تم ہمارے ہاں بڑے صاحب عزت اور صاحب منزلت ہو. قال اجعلنی، حضرت یوسف نے خود عرض کیا، خود فرمایا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو. انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں. علماء نے کہا اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ اندازہ ہو جائے کہ ملک میں خیانت ہوگی، لوٹ مار کا بازار بچا ہوا ہے اور کوئی دیانتدار معلوم نہیں ہوتا، تو اگر ایک آدمی کو اپنے بارے میں 100% دیانت کا یقین ہو تو اس منصب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، دنیاوی عہدے کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو دین ہے، لہذا پھر پیش کرے، انتخابات میں آئے، بشرطے کہ اس کا یقین ہو کہ آگے جا کر پھر میں دنیا کی لالچ کے خاطر جو اپنے دین کو بیچوں گا نہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے حضرت یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا جو ثواب ضائع نہیں کرتے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اجر سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، ایک طویل عرصہ ہو گیا، اس کے بعد آخر کار یہ ہو کہ عزیز مصر کا انتقال ہو گیا. حضرت یوسف جو ہے وہ بادشاہت کی کرسی پر آ گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے، تخت شاہی پر ہیں. اب وہ مصر کے بادشاہ بھی ہو چکے ہیں. اب اس خواب کی تعبیر ظاہر ہو رہی ہے کہ سخت قحط آ گیا. خیر وہ سارا واقعہ ہوا. اب اس واقعہ کا جو ہے دوسرا ایک سین جو ہے اور دوسرا منظر شروع ہو رہا ہے. ان بھائیوں نے جو کچھ ابتدا کی تھی حسد کی بنیاد پر، لیکن حضرت یوسف نے صبر کیا، اللہ نے حالات بالکل بدل دیے. اب یہ سارے بھائی حضرت یوسف کے پاس آ رہے ہیں. کس لیے آ رہے ہیں؟ ان کو بادشاہ عام سمجھتے ہوئے امداد لینے کے لیے، امداد کے نام پر ان کے پاس آئے. وجائے فتو یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے علاقے کنعان سے آئے. کہاں آئے؟ مصر میں، غلہ لینے کے لیے، غلہ خریدنے کے لیے. فدخلوا علیہ، ان کے پاس جب آئے حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو ابھی تک نہیں پہچان سکے تھے. ولما جہزهم بجہازهم، جہاز عربی زبان میں سامان کو کہتے ہیں. اور جب حضرت یوسف نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا ان کا، تو کہا ائتونی، تم لے کر آؤ اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ سے، یا مطلب ہے کہ اپنے باپ کی طرف سے اپنا بھائی لے کر آؤ. باہر صورت کا مطلب کہ ایک بھائی چھوڑا ہے بنیامین، اس کو یہاں واپس لے کر آؤ، پھر جا کر سامان دوں گا. تو کہا الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دے رہا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. فإن لم تأتونی به، اور اگر تم اس کو لے کر نہیں آؤ گے تو نہ تمہارا میرے ہاں سے کوئی غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آ ہی سکو گے، آئندہ میرے قریب بھی نہیں پھٹکنا. قالوا، کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، کہنے لگا ہم اس کے بارے میں ان کے باپ سے تذکرہ کریں گے، باپ کو ذرا ان سے پھسلانا چاہیں گے، انہیں ہٹا کر آمادہ کرنا چاہیں گے آنے پر. وإنا لفاعلون، اور ہم یہ کام ضرور کریں گے. وقال لفتیانہ، حضرت یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ جو ہے، یعنی جو غلے کی قیمت ہے وہ کیا کرو، فی رحالہم، ان کے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کجاوے میں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچان لیں جب وہ اپنے اہل عیال کی طرف لوٹ کر جائیں، تاکہ وہ دوبارہ آ جائیں. یعنی جب دوبارہ وہاں لوٹ کر جائیں گے تو اس پیالے کو دیکھ لیں گے اور ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کم سے کم اس پیالے کو جو ہے وہ واپس جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے لوٹانے آئیں گے. خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں تو یہ بات کہی تھی کہ جو ان کا سرمایہ ہے وہ ان کے سامان میں رکھ دو واپس، اور یعنی قیمت ان سے نہیں لو، اور پھر یہ واپس آئیں گے دوبارہ. فلما رجعوا الى ابيهم، جب اپنے والد کے پاس گئے، قالوا یا ابانا منع منا الكيل، کہ جب اپنے باپ کے پاس گئے لوٹ کر تو کہنے لگے اے ہمارے والد، منع منا الكيل، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی، غلہ لے جانے سے ہمیں روک دیا گیا. فارسل معنا اخانا،
اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے نقتل، تاکہ ہم پھر غلہ لے آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ کیا کریں، بادشاہ یہ شرط لگا رہا ہے، کڑی شرط تو ماننی پڑے گی۔ قال هل آمنکم علی، والد صاحب کہنے لگے کہ کیا میں تم پر اس بیٹے کے بارے میں اطمینان کروں جیسا کہ میں تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے اطمینان کر چکا ہوں؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کو تم کھو کر آ گئے، اب اس بھائی کو بھی کھو کر آؤ گے۔ اللہ خیر حافظا، بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والے نگہبان ہے، وهو ارحم الراحمین، اور وہ خوب سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اچھا جاؤ، اس دعا کے ساتھ رخصت کی۔ علماء نے کہا اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس دعا کی برکت سے کیا ہوا، جس چیز کے بارے میں ان کو خطرہ تھا یعقوب علیہ السلام کو، وہ چیز تو واپس ملی۔ بنیامین جس چیز سے بظاہر مایوس ہو رہے تھے حضرت یوسف، وہ بھی واپس مل گئے۔ کہتے ہیں ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا اپنے سرمایہ کو کہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، ہماری جتنی پونجی وہ بھی ہمیں واپس کر دی گئی۔ ونمیر اہلنا، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک بار جو ہے اللہ آپ کا بھلے کرے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر سامان اور زیادہ لائیں گے۔ یہ غلہ جو ہے ہم جو لائیں تو بہت تھوڑا ہے۔ بتائیے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب سامان یہ لے کر جائیں تو یہ غلہ ان کا سرمایہ ان کا واپس ان کے اندر رکھ دینا، تاکہ انہیں یہ رغبت ہوئے کہ بادشاہ تو بہت زیادہ مہمان نواز ہے، مفت میں ہمیں مال دے دیا، اگلی مرتبہ دوبارہ آئیں۔ چنانچہ دوبارہ آنے لگے۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب نے کہا میں اس تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم اللہ کی طرف سے پختہ عہد نہ لے، پختہ قسم کھا لو کہ لتأتوننی بھی، تم ضرور اس کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا کہ تم کو گھیر لیے جاؤ تو وہ اور بات ہے۔ فلما آتوا موثقهم، جب انہوں نے ان سے پختہ عہد کر لیا، قال تو حضرت یعقوب نے کہا کہ جو کچھ ہم قول و قلال کر رہے ہیں اللہ اس کا خوب ضامن ہے، دیکھو ہم اللہ کو نگہبان بناتے ہیں۔ وقال، اور حضرت یعقوب نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹو، تم سب کے سب ایک دروازے سے مت جانا اور مختلف دروازوں سے جانا، اور دیکھو میں اللہ کی تقدیر سے تمہیں روک تو نہیں سکتا، بچا تو نہیں سکتا، فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اس پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھائی بہت سارے تھے، کل 12 تھے، تو کہا یہ کہ یہ جو 10 بھائی جا رہے ہیں بلکہ 11 بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کو ہٹا کر، سب کے سب ایک دروازے سے نہ جائیں، لوگوں کی نظر لگے گی، مختلف دروازوں سے جانا۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوا ان مقامات سے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے ان کے والد نے ان کو کہا تھا، تو یہ تدبیر ان کو خدا کے حکم سے نہیں بچا سکی۔ خدا کا تو فیصلہ تھا کہ کیا بنیامین وہیں ٹھہرے واپس نہ آئے، تو اس تدبیر سے یہ بچ نہیں سکے، اس تدبیر کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکے، بنیامین کو نہیں بچا سکے، واپس نہیں لا سکے۔ الا حاجتن، اللہ فرماتے ہیں بس یہ ایک بات تھی، یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اور بے شک وہ علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب وہاں کیا قصہ ہوا، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اور جب حضرت یوسف کے پاس گئے اور بھائی کو بھی لے آئے تھے بنیامین کو، آوا الیہ اخاہ، تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس رہنے کی جگہ دی، ان کو چپکے میں بتا دی ساری بات، دیکھو میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس پر تم ایک عرصے پہلے رو رہے تھے، اور میں بادشاہ ہوں، اب تم میرے پاس رہنا۔ انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے اس پر افسوس نہ کرنا، اللہ نے عزت دے دی۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا اسباب تیار کر دیا، اب ہیلا کیا، ہیلا کیا کیا، جب واپس غلہ ان کے سامان میں لگا کر جو ہے وہ اونٹ پر ڈال دیا، ہیلا یہ کیا کہ بنیامین کو روکنے کی یہ کوشش کی، حضرت یوسف نے تدبیر کی کہ اپنا جو شاہی دربار کا ایک پیالہ تھا وہ بنیامین کے سامان میں ڈال دیا، اور پھر یہ اعلان لگایا گیا کہ جی بادشاہ کے جو ہے دربار سے یہ پیالہ تو گم ہو گیا، اب اس کو تلاش کرو۔ تلاش کیا تو بنیامین کے سامان سے ملا، اور ان کی جو ہے نظام میں یہ قانون تھا کہ بھائی جس کے مال میں سے کوئی گمشدہ چیز ملتی تھی تو اس کو اس کے جرم کے طور پر جو ہے روک لیا جاتا تھا، پکڑ لیا جاتا تھا۔ چنانچہ بنیامین کے مال سے ملا اور ان کو ضبط کر لیا گیا۔ اب بھائی سارے پریشان ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام بھی مطمئن ہے اور بنیامین بھی مطمئن ہے کہ یہ سب ایسے ہی ظاہری تدبیر، یہ ایک حیلہ تھا اور شریعت نے اس کی اجازت دی جبکہ اس میں جھوٹ نہ ہو۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان تیار کیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں، اپنے بھائی کے کجاوے میں ایک کیا کر دیا، پیالہ رکھ دیا، گلاس رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، یہ بھائی ان کی طرف مڑ کر متوجہ ہو کر کہنے لگے ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ کہنے لگے قالوا نفقد سؤال الملک، ہم نے بادشاہ کا جو پینے کا گلاس ہے وہ گم پا رہے ہیں۔
بادشاہ کے پینے کا گلاس تو گم ہو گیا. ولیمن جاء به, اور دیکھو جو شخص اس کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن بھی ہوں. قالوا, کہنے لگے خدا کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور اچکے ہیں. قالوا, تو وہ لوگ کہنے لگے اچھا ذرا بتاؤ کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو, اگر تم جھوٹے نکلے اور پیالہ نکل گیا تو سزا کیا ہوگی؟ قالوا, کہنے لگے سزا یہی ہے کہ جس شخص کے پیالے میں وہ مال ملے فہو جزاؤ, وہی اس کا بدلہ قرار دے دیا جائے, اس کو ٹھہرا دیا جائے, اس کو پکڑ لیا جائے. کذالک نجزی الظالمین, تو یہی جو ہے اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. خیر, تو کہنے لگے فبدأ بأوعیتہم, یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کے بھائیوں کے سامان سے ابتدا کی. پہلے جو ہے وہ فوراً وہ بھائی بنیامین کا سامان نہیں کھولا تاکہ اسکیم ظاہر نہ ہو, پہلے دیگر بھائیوں کے سامان سے ابتدا کی, تلاش کر لیا گیا, صاف نکلا, کوئی چوری نہیں ہے. ثم استخرجها من وعاء اخیہ, پھر اس کو اپنے بھائی کے سامان سے, برتن سے نکلوا لیا. کذالک کدنا لیوسف, اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی, یعنی ان کے دل میں تدبیر ڈالی. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک, بادشاہ کے قانون کے مطابق حضرت یوسف اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے, اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں, اور ہر جاننے والے, ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا عالم ہے, علم میں بڑے مرتبے ہیں. قالوا ان یسرق, تو وہ سارے بھائی کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو ان سے پہلے ان کے ایک بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے, یعنی یوسف علیہ السلام. اگر اس نے بنیامین نے چوری کی, دونوں حقیقی بھائی تھے حضرت یوسف اور بنیامین, باقی تو ستیلے بھائی ہیں, تو کہنے لگا اس نے چوری کی تو ان کا ایک اور بھائی جو پہلے اس طرح کی گڑبڑ کیا کرتا تھا, یہ ان کی فطری طبیعت ہے. فأسرها یوسف, اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہیں کیا, اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں کیا, ورنہ یوسف علیہ السلام صاحب کہہ سکتے تھے کہ کیسا الزام لگا رہا ہے اس شخص پر, اور پتہ بھی ہے وہ شخص کون ہے, لیکن ابھی کچھ نہیں کہا. قال انتم شر مکانا, بس دل میں یہ کہا کہ تم بہت برے ہو, بہت برے کرتوت پالے ہو, بڑے بدخماش لوگ ہو. واللہ اعلم بما تصفون, اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. قالوا, اب وہ کہنے لگے اے عزیز مصر کے بادشاہ, حضرت یوسف کو کہہ رہے ہیں مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز ہے. ان لہو, اس کا باپ ہے جو بوڑھا بھی ہے اور بہت بوڑھا ہے, بڑی عمر کا ہے, ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجیے. ان کے والد کو ان سے بڑی محبت ہے, کچھ ان کی بڑھاپے کی لاج رکھ لیجیے, کسی اور کو ان کی جگہ رکھ لیں, باپ کو غم نہ ہو. انا نراک من المحسنین, ہم تو آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں. قال, وہ کہنے لگے معاذ اللہ, اللہ کی پناہ اس سے کہ ہم لیں اس کو, اسی کو, کہ ہم اس شخص کے علاوہ کسی اور کو لیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا, اور کسی کو کیوں لیں؟ لکھے موسیٰ پڑھے عیسیٰ, کرے کوئی اور بھرے کوئی, ایسا تو نہیں ہوگا بھائی, جس نے کیا ہم اسی کو پکڑیں گے. انا اذا لظالمون, ورنہ ہم تو پھر بہت ظالم ہو جائیں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا, جب یہ اس سے نا امید ہو گئے تو آپس میں الگ ہو کر صلاح مشورے کرنے لگے. تو ان میں سب سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے خدا کا عہد لیا تھا, اور اس سے پہلے بھی تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصور کر چکے ہو, تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہٹنے کا نہیں, یا پھر جو ہے اللہ جل شانہ کوئی اور تدبیر میرے لیے کر دے, اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم, اپنے والد کی طرف لوٹ کر جاؤ. فقولوا, اور ان سے یہ جا کر کہو کہ اے ہمارے والد, آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور ہم تو اسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں جو ہمارے علم کے مطابق ہے, اور ہم غیب کی باتوں کی نگہبان نہیں تھے. یعنی مطلب ہم نے جو پہلے آپ سے عہد کیا تھا وہ تو اپنی ہمت کے مطابق کیا تھا کہ ہم حفاظت کریں گے, بچے کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں کیا پتا کہ آپ کا یہ بچہ چوری کر لے گا, ہمیں تو نہیں پتا. واسأل القرية التي كنا فيها, اور ان بستی والوں سے ہی پوچھ لیجیے جس میں ہم تھے. والعير التي, اور اس قافلے سے ہی پوچھ لیجیے جس میں ہم آئے ہیں, اور جو ہے وإنا لصادقون, ہم بالکل سچے ہیں. حضرت یعقوب نے فرمایا قال, کہا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری جانوں نے ایک بات تمہارے لیے گھڑ لی ہے, یعنی تم نے اپنے دل کے اندر ایک بات بنا لی. فعسى اللہ فصبر جمیل, صبر ہی میرے لیے بہتر ہے, قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے, بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وتولى عنهم, اور پھر ان کے پاس سے چلے گئے حضرت یعقوب اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر. وابيضت عيناه من الحزن, اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں, اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا. اندر بھی گھٹن تھی اور روتے روتے اتنی سفید ہو گئی کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی. بچوں نے سمجھایا. قالوا تالله, کہنے لگے
خدا کی قسم اگر آپ یوسف علیہ السلام کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو آپ یا تو بیمار ہو جائیں گے یا آپ اپنی جان دے دیں گے. قال انما اشکو بثی وحزنی اللہ، کہنے لگے میں تو اپنا غم اور اپنا شکوہ اللہ ہی کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں. میں تو اپنا غم اور اپنی جو تکلیف ہے، اپنی پراگندہ حالت سے اپنی جو تکلیف ہے اس کا اظہار خدا سے کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو انسان اگر اس طرح کی بات کا اللہ کے سامنے شکوہ کرے تو اجازت ہے، یہ بے صبری نہیں ہے. یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو تم سب کے سب جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. کیوں؟ انه لا یأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. فلما دخلوا علیہ، جب وہ حضرت یوسف کے پاس گئے کہنے لگے اے عزیز، اے مصر کے بادشاہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ہم یہ تھوڑا بہت سرما لائیں، ببضاعۃ مزجاۃ، یہ تھوڑی سی پونجی لائیں، فاوفوا لنا الکیل، ہمیں اس کے بعد پورا غلہ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے. اب ان کی لاچاری پر یوسف علیہ السلام کو رحم آ گیا اور یوسف علیہ السلام اب حقیقت حال کو ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکے. قالا، حضرت یوسف کہنے لگے آج جو تم اتنی لاچاری میں ہو، اتنی ذلت کی حالت میں ہو، میرے سامنے بھیک مانگ رہے ہو، حل عالم تم، کیا تمہیں پہلے کا حال معلوم ہے؟ کیا تم جانتے ہو جو تم نے حضرت یوسف سے اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جبکہ تم اس وقت نادان تھے، بے خبر تھے؟ انسان سے گناہ تو جہالت ہی میں ہوتا ہے. قالو، جب یہ بات سنی اب انہیں ذرا سی کھٹک ہوئی. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا ہاں میں ہی ہوں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. انہ، آگے بڑا بنیادی اصول بتایا کہ دیکھو بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تقوی اور صبر یہ تمام کامیابی کی کنجی ہیں، اور انسان اگر تقوی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے اور ناموافق حالات پر صبر کرے تو اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بدلہ دیتے ہیں. قالو، کہنے لگے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم قصوروار تھے. حضرت یوسف نے فرمایا تم پر آج کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین. یہ حلم ہے. علم یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پر قابو نہیں پا سکتے پر اس کو معاف کر رہے ہیں، اعلان کر دیا میں اس کو معاف کر رہا ہوں، حالانکہ آپ اس کو کچھ کر ہی نہیں سکتے. علم یہ ہے کہ وہ آپ کے قبضے میں آ گیا، اب قبضے میں آنے کے باوجود آپ اس کو معاف کر رہے ہیں. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری جو قمیص ہے، بقمیصی ھذا، میرا یہ جو کرتا ہے یہ لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. روتے روتے جو نابینا ہو گئے تھے، بینائی چلی گئی تھی، اب اس قمیص کے اندر ایک تاثیر ہے، اس سے بینائی واپس آ جائے گی اور اپنے تمام اہل و عیال کو یہاں لے آؤ. ولما فصلت العیر، اور جب وہ قافلہ وہاں مصر سے چلا، یہاں حضرت یعقوب کو پہلے سے اندازہ ہو گیا، خوشبو میں یوسف علیہ السلام کی محسوس ہونے لگی، اب ان کے قمیص آ رہی ہے. اس کشف و کرامت کے بھی اصل یہ ہے، اللہ والوں کو بس اوقات کشف ہو جاتا ہے، کرامت میں بہت سی باتوں کا اندازہ پہلے سے ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی اصل ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے اندازہ ہونے لگا. قال ابوہم، تو ان کے والد نے حضرت یعقوب کہنے لگے کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا بہتی ہوئی باتیں کر رہا ہوں. یہ نہ کہو لولا ان کو فنی دوں، مجھے بیوقوف نہ قرار دو کہ جو بڑے میاں عقل کھسک گئی ایسی الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہیں. اگر حقیقت حال معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ بھائی مجھے تو خوشبو معلوم ہو رہی ہے ان کی. قالوا تاللہ، وہ لوگ کہنے لگے خدا کی قسم بے شک آپ سری پرانی غلطی میں مبتلا ہیں. غلط فہمی آپ کو پہلے بھی ہوتی رہی، آج بھی اسی طرح کی غلط فہمی ہے. فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا ان کے پاس آیا، القاؤ، تو اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب کے منہ پر ڈال دیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، وہ بینا ہو گئے. قال، حضرت یعقوب کہنے لگے کیا میں تم کو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں؟ یعقوب کو بھی اندازہ تھا کہ سچ کیا ہے اور ان کو بھی اندازہ تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، حالات بہتر ہوں گے، لیکن ابھی وقت ہے. قالوا، سب کے سب کہنے لگے اے ہمارے والد ہمیں معاف کر دے، ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے. کہا قال سوف استغفر لکم، ان قریب تمہارے لیے تمہارے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. بھائیوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کو بھی نیک بنا دیا، توبہ قبول کر لی. اب سب کے سب مصر جا رہے ہیں. فلما دخلوا، جب سب کے سب حضرت یوسف کے پاس گئے مصر، آوا الیہ، تو حضرت یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم سب کے سب مصر آ جاؤ، اگر اللہ چاہے تو اطمینان کے ساتھ آؤ. اس شان کے ساتھ سب آئے. یوسف علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کے جو ہے
وہاں تک شہر کی جو سرحد ہے وہاں تک استقبال کرنے آئے، والدین کو تخت پر بٹھایا، تخت شاہی پر ان کے ساتھ بیٹھے، سارے بھائی بھی، اب بھائی سب اور والدین سجدے میں گر گئے کیونکہ بادشاہ کو سجدے تعظیم میں کیا جا رہا ہے. یہ وہ خواب ہے، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تو ورفع ابویہ، انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وخروا له، اور سب کے سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے. وقال، اس وقت حضرت یوسف نے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں اس سے پہلے دیکھ چکا تھا. قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا. وقد احسن بی، اور مجھ پر احسان کیا کہ جب کہ مجھے جیل سے نکالا اور تم سب کو اس دیہات سے یعنی دور سے گاؤں سے یہاں لے آیا جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا، حسد پیدا کر دیا تھا. اب اتفاق ہو گیا. ان ربی، بے شک میرے رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے اس چیز کی تدبیر کرتا ہے. بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ربی، اب حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں. انسان کو نیک لوگ کی علامت یہ ہوتی ہے، اللہ اگر کوئی کرم فرمائے تو اکڑ پیدا نہیں ہوتی، گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف اور رجوع ہوتا ہے. یہ مال اپنے اندر اور عجز پیدا کرواتا ہے. کہتے ہیں، اے میرے رب، آپ نے مجھے بادشاہت دی اور مجھ کو اے اللہ آپ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا. اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرے رفیق ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ ہی میرے کارساز ہیں. توفنی مسلمہ، بس میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے اسلام اور اطاعت کی حالت میں اٹھائیے گا، موت دیجیے گا اور مجھے نیکوکاروں میں داخل کریے گا. یہ قصہ مکمل ہوا. یوسف علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں. معلوم ہے تمام سعادتوں کی کنجی اس کے اندر ہے کہ انسان ایمان و اسلام کی حالت میں اللہ کے ساتھ چلا جائے. اور نیک لوگ کیا ہے؟ انبیاء، صدیقین، ان کی رفاقت جنت میں حاصل ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں، ذالک، اے پیغمبر، یہ جو غیب من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ سب ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں. وما كنت لديهم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جبکہ وہ فریب اور تدبیریں کر رہے تھے اپنی بات پر اتفاق کرتے ہوئے. اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے سامنے یہ سارا قصہ بیان کیا اور اس کے بعد یہ بات کر دی کہ یوسف علیہ السلام کے جو ان بھائیوں نے جو کچھ خفیہ تدبیریں کی تھیں یہ سب آپ کے سامنے سارا واقعہ نہیں تھا. اللہ نے بتا دیا یہ واقعہ آپ کو پتہ چلنا اور آپ کو لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کرنا یہ اس کی نشانی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ آپ کو وحی ہی کے ذریعے معلوم ہوا. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. اللہم آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ جل شانہ نے بیان کیا، کل وضاحت کے ساتھ اس پر گفتگو ہوئی تھی اور یہ قصہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. اس پورے واقعے کو نقل کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ بھی در حقیقت آپ کی نبوت کی علامت ہے کہ یہ غیب کے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا. اللہ نے نبی کو عالم غیب تو نہیں بنایا لیکن غیب کی خبریں ضرور دی ہیں. یوں نہیں کہہ سکتے کہ نبی عالم غیب ہے، مگر اتنا ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ غیب کی خبریں دیں جس میں اس سے یہ واقعہ بھی ہے. اللہ کہتا ہے آپ اس وقت کہاں تھے جب یہ سارے بھائی سازشیں کر رہے تھے حضرت یعقوب کے خلاف. تو اس قسم کے واقعات یہ بیان کرنا یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کے واقعات جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس کہاں تھے؟ آپ اس وقت ان کے پاس تھوڑی تھے جب وہ سب کے سب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اس پر متفق ہو گئے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، فرمایا بہت سے آدمی اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہوں ایمان لانے والے نہیں ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپر رحمت للعالمین ہے.
آپ کی خواہش یہ تھی کہ ساری دنیا میں مسلمان ہی ہو جائیں، اللہ کی پوری خلقت مسلمان ہو جائے، تو اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ بے شک آپ رؤوف الرحیم تو ہیں، آپ کی خواہش ضرور ہے، لیکن آخر اللہ کی مشیت بھی تو کچھ ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مومن بھی ہوں کافر بھی ہوں، ساری دنیا کے انسان مسلمان ہو جائیں، یہ اللہ کے تکوینی نظام کے خلاف ہے۔ بہر صورت ہے جس طرح اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اس آیت میں ایک اور نظریے پر زبردست وار کیا جا رہا ہے، اس نظریے کو پاش کیا جا رہا ہے، یعنی اکثریت کا نظریہ، جس کو ہمارے یہاں جمہوریت کہا جاتا ہے کہ جی جو چیز اکثریت سے منتخب ہو جائے وہ درست ہے۔ اگر ایک آدمی کے حق میں 199 سمجھدار آدمی ایک طرف ہیں لیکن دوسری طرف مخالفت میں 200 بے وقوف ہیں، تو اکثریت کی بنیاد پر وہ ہار جائے گا اور دوسرا آدمی جیت جائے گا۔ اسلام نے بتایا کہ نہیں، اکثریت کا نظریہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں اکثر تو فرمایا مومن نہیں ہے، اکثر لوگوں کو اللہ ایمان نہیں دے رہے، گمراہ ہدایت یافتہ کے مقابلے میں دنیا میں زیادہ ہیں، بیمار جو ہیں عقلی اور جسمانی اعتبار سے زیادہ ہیں، کس کی بنسبت؟ صحت مند کی بنسبت۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، مؤمنوں میں بھی شکر گزار جو ہیں وہ کم ہیں، ناشکرے زیادہ ہیں۔ تو کیا اکثریت کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ راہ راست پر ہیں؟ نہیں، اکثریت اور اقلیت کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ صحیح فکر کس کے پاس، جس کی فکر صحیح ہو، جس کی سوچ صحیح ہو، جس کے پاس نظریہ صحیح ہو، وہ قابل اقتداء ہے اور وہ راہ راست پر ہے، چاہے وہ لوگ تھوڑے ہوں۔ تو اسلام میں جمہوریت کا اور اکثریت کا نظریہ نہیں ہے، اسلام میں جو نظریہ ہے وہ شورائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سمجھدار لوگ اور عقل مند اور نیک لوگ کون سا نظریہ اختیار کرتے ہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، فرمایا آپ ان سے اس پر کوئی صلہ تو مانگتے نہیں ہیں، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ، اور فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جس کے پاس سے وہ گزر جاتے ہیں اور وہ اس سے بالکل بے رخی برتتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اور فرمایا ان میں سے اکثر خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ مؤمنین بھی بظاہر کفار بھی بظاہر ایمان رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ خدا واقعی خدا ہے، لیکن شرک کرتے تھے، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی پوچھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ توحید ہو، توحید جب ہوگی جب دوسرے ادیان سے بیزاری بھی ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ دین بھی ٹھیک ہے اور دوسرے ادیان بھی ٹھیک ہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ جب تک دوسرے ادیان سے، دوسرے نظریے اور دوسرے ہر قسم کی تہذیب سے اور دوسرے دین سے بیزاری نہ ہو، اس وقت تک دین اسلام کا دعویٰ یہ سچا نہیں ہوگا۔ جس طرح توحید کا نظریہ غلط ہے کہ جی ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن دوسرے معبودوں کو بھی اس لیے مانتے ہیں لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ سفارش کر دیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ أَفَأَمِنُوا، فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے، یا اچانک ان کے پاس ان پر قیامت آ جائے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو؟ قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ ہی کی طرف بلا رہا ہوں، بصیرت یعنی سمجھ بوجھ کے ساتھ، میں بھی اور میرے جتنے پیروکار ہیں وہ سب کے سب، یعنی میں اور میرے جتنے پیروکار ہیں یہ سب کے سب اللہ کی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور دیکھو ہم لوگ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں اس بات کی پوری بصیرت بھی ہے، دین اسلام پر ہر مسلمان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین جو ہے وہ دین برحق ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ داعی میں نہیں صرف ومن اتبعنی، مفسرین نے کہا من اتبعنی کون ہے؟ مؤمنین ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلے کہ ہر مسلمان داعی ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ دعوت اللہ کی کوشش اور محنت کرے، اللہ کے دین کی جو آواز اس تک پہنچے، جو خیر کی بات اس تک پہنچے اس کو دوسروں تک پہنچائے، یہ ہر مسلمان کی شان ہے۔ وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ کی ذات، اور یہ بھی فرما دیجیے کہ میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبل کا، اللہ تسلی دیتے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد انہی بستی والوں میں نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ اللہ نے دوسرے بھی انسان ہی بھیجے ہیں، مرد ہی بھیجے ہیں۔ تو یہ مشرکین جو کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں آیا، وہ جی فلانا کیوں نہیں آیا، یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ پچھلے بھی انسانوں ہی کو اور مردوں ہی کو نبوت ملی۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ دعوت دے رہے ہیں زمین میں چلنا پھرنا چاہیے،
اور فکر کے لیے پھرو، صرف سیر و تفریح مقصد نہ ہو، سیر برائے سیر نہ ہو، بلکہ اس سے مقصد اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا ہو۔ حتیٰ اذا اثر رسول، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے یہ خیال کیا، انہم قد کذبوا، کہ ان سے عذاب کا وقت مقرر کرنے میں غلط فہمی ہو گئی تھی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی، جاءہم نصرنا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، فنجی من نشاء، جس کو ہم نے چاہا اس کو نجات مل گئی، اور اللہ فرماتے ہیں ہمارا عذاب گناہگار لوگوں سے پھرتا نہیں ہے۔ یہ ایک منظر کشی ہے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ایسے حالات میں آتی ہے، ایسے نامساعد اور ایسے ناموافق حالات میں، جب ہر طرف سے رسی ٹوٹ جائے اور کٹ جائے، تو اس وقت میں پھر جو اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ اس وقت میں صرف نظر اللہ پر ہو جاتی ہے، اور اللہ چاہتے ہی کہ انسان کو حقیقی توکل اللہ پر، مومن کو حقیقی یقین حاصل ہو، وہ جب ہی ہوگا جب ہر چیز سے بیزاری کرے گا۔ تو انبیاء پر بھی اتنے سخت حال آئے کہ وہ بظاہر اللہ کی مدد سے ایک طریقے سے نا امید ہو رہے تھے۔ فرمایا لقد كان في قصصهم، تحقیق ان قصوں میں عبرت ہے لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے زبردست عبرت ہے۔ ما كان حدیثا یفترا، فرمایا یہ جو قرآن ہے ایسی بات نہیں کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہو، ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد اب شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ رعد میں اللہ جل شانہ نے عقائد کے مضمون کو بہت زیادہ واضح کیا ہے، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اور مشرکین نے حضور کے جو دعوت پر طرح طرح کے اعتراضات تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ابتدا میں اپنی توحید کے مختلف نمونے اور اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام را، الف لام میم را، حامیم، حامیم عین سین قاف۔ دراصل ان کے معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں، تو اس کے ذریعے سے انسانوں کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی دعوے دار ہو علم کے، سمجھ کے، یہ مشرکین اگر واقعی دعوے دار ہیں کہ وہ ان کے اندر بھی سمجھ ہے، اللہ جیسا کلام بنا کر لا سکتے ہیں، تو کم سے کم اس آیت کا مطلب ہی ہمیں سمجھا دو۔ تلک آیات الکتاب، فرمایا یہ کتاب الہی کے آیات ہیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو نازل ہوا ہے وہ بالکل برحق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آگے اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، بلند کیا، ترونہا، تم ان کو دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وسخر الشمس والقمر، اور سورج و چاند کو مسخر یعنی کام میں لگا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ یہ نیلا جو گنبد ہے سب ہمیں اوپر نظر آتا ہے، ہزاروں میل کی مسافت پر مشتمل، اس میں ایک بھی ستون نہیں ہے۔ دنیا میں چھوٹی سی چھت ڈالنے کے لیے ہمیں کئی ستون لگانے پڑتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی نہیں کہ ان آسمانوں میں جو ہے ایک بھی ستون نہیں، پھر بھی یہ آسمان اس انداز سے قائم ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ عرش پر ٹھہرے۔ یہ اللہ کی شان کے لائق جو بھی معنی ہو اس کے، اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ سورج اور چاند اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں، اپنے وقت پر سورج نکلتا ہے اور چھپ جاتا ہے، یہ حال چاند کا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ یدبر الامر، وہی دنیا کی تمام کاموں کو چلاتا ہے۔ یفصل الآیات، اور اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کو یقین جانو۔ وهو الذی مد الارض، اور وہ وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا رواسیہ وانہارا، اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنا دی۔ زمین کو اللہ نے پھیلا بھی دیا لیکن پہاڑ بنا۔ ارے بھائی پہاڑ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بات یہ کہ جب زمین اللہ نے شروع میں بنائی تھی تو یہ زمین ہلتی تھی، ڈاواں ڈول ہوتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے پہاڑ بنا دیے جس سے یہ زمین جم گئی۔ چنانچہ سورہ نبا میں ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، جس طرح میخیں گاڑ کر کسی خیمے کو لگایا جاتا ہے، زمین کو اب ٹکا دیا پہاڑوں کے ذریعے سے، تو اب زمین ٹھہر گئی۔ اب کوئی نہ کہے جی یہ سائنسدان تو کہتے ہیں کہ جو زمین حرکت کرتی ہے، بھائی ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، زمین حرکت کر رہی ہے، لیکن بات کیا ہے کہ زمین جو ہچکولے کھاتی تھی اور زمین کے اندر جو اس طرح کا پہلے ایک سلسلہ تھا کہ کبھی اوپر ہو رہی ہے کبھی نیچے ہو رہی ہے، یہ نظام اب ختم ہو گیا۔ اب زمین اس طریقے سے ٹھہر گئی کہ ہر انسان اطمینان کے ساتھ چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، ورنہ انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ اللہ کی زبردست قدرت اور ہے مزید
کہ یہ زمین جو ہمیں بظاہر ٹھہری ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں ہم اطمینان سے جم کر کھڑے ہوتے ہیں، دوڑتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں، یہی زمین چل رہی ہے۔ بلکہ تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ زمین انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے، ریل کی جو مسافت ہے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ رفتار میں اور کئی مخالف سمتوں میں چل رہی ہے۔ یہ بھی تعجب خیز بات ہے، ایک تو رفتار اس کی اتنی زیادہ، پھر کئی مخالف سمتوں میں چلنا، اور اس سب کے باوجود اس طرح کہ ہمیں چلتے ہوئے محسوس نہ ہو۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے اور یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پہاڑ جما دیا، جس میں ایسے فرشتوں نے پہاڑ تو دیکھے نہیں تھے، اتنی جیسی بڑی مخلوق تو دیکھی نہیں تھی، حیران ہوئے کہ اللہ پہاڑ سے ہی بڑی کوئی مخلوق ہے، کہاں لوہا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ پوچھے کیا اس سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پوچھے اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا ہوا پانی کے تھپیڑوں کو چلاتی ہے اور پانی کو اٹھا کر لے جاتی ہے، بادلوں کی شکل میں پھر برساتی ہے۔ پوچھے اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے اور کوئی عمل ہے اس سے زیادہ طاقتور؟ فرمایا ہاں، بنی آدم کا وہ صدقہ جو وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ کیا اخلاص والا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ جو قوت اس کے اندر ہے وہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی مادی طاقت میں نہیں ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے میووں کی اللہ نے دو قسمیں بنائی۔ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، رات کو دن کا لباس پہنا تھا۔ آج بھی سائنسدان یہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ بات اب پتہ چل گئی ہے کہ ہر چیز میں، ہر پھل میں، ہر چیز کے اندر اللہ نے دو جوڑے بنائے، نر اور مادہ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض، فرمایا اور زمین میں ٹکڑے ہیں ملے ہوئے، وجنات، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جو کہ جن کی بہت شاخیں ملی ہوئی ہیں اور بازو کی اتنی ملی ہوئی نہیں۔ یہ سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم نے بعض میووں کو بعض پر لذت میں اور ذائقے میں فضیلت دی۔ بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے، زمین تو ایک ہی ہے، زمین ہی کے اندر کئی ٹکڑے ہیں ملے ہوئے، لیکن عجیب بات ہے کسی میں کوئی پیداوار ہے، کسی میں کوئی غلہ ہے، کسی کے اندر سے میٹھے پیداوار نکل رہی ہے، کسی کے اندر کھٹاس ہے، کسی کے اندر خراب پیداوار ہے۔ دیکھیے پانی ایک ہی ڈالا جا رہا ہے، دانہ ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، اس کے باوجود یہ طرح طرح کے ذائقے کیسے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی ہے۔ اور کھجور کے درخت بھی کیسے، کچھ ملے ہوئے کچھ ملے ہوئے نہیں، یعنی بعض درخت تو ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی تنا ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے جب تنا نکلتا ہے تو پھر آگے بن کر یہ دو تنے بن جاتے ہیں، تو ان کے دو تنوں میں نکل آتے ہیں، ایک درخت کے اندر گویا دو درخت ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ کو یہ تعجب خیز بات سننا چاہتے ہیں، آپ کو تعجب ہے، تو تعجب والی بات تو ان کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ ہم زمین میں ملنے کے بعد، بوسیدہ ہڈیاں بننے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ انسان کے اجزاء جو ہیں جب جاتا ہے زمین میں تو پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، تو اس پر تعجب ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا تعجب کرنا یہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ قیامت میں اٹھنا یہ اتنا تعجب خیز بات نہیں ہے جتنی تعجب خیز بات یہ کہ یہ اس پر تعجب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اس پر تعجب کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سورج نکلا ہوا، سورج چمک رہا ہو، دھوپ تیز ہو اور کھلی آنکھوں سے روشنی نظر آ رہی ہے، پھر بھی ایک آدمی تعجب کرے اور وہ اس پر حیرانگی ظاہر کرے کہ ارے بھائی تم یہ کیسے کہتے ہو کہ سورج نکلا ہو؟ وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہ ہو، سب کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے۔ اس کا تعجب کرنا یہ اور زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ ارے سورج کے ہوتے ہوئے انکار کر رہے ہو دن کی روشنی کا، تو بالکل یہی حال ہے۔ جب اللہ کی قدرت کی طرح طرح کی نشانیاں دیکھ لی ہیں تو پھر کیسے انکار کر رہے ہو؟ کیسے اس بات پر تعجب کہتے ہو کہ جی ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی یعنی عذاب کے طلبگار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بھی عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو بخشنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، اور بے شک آپ کا پروردگار سخت عذاب دینے والا۔ اللہ کی دونوں شانیں ہیں، اللہ غفور الرحیم بھی ہیں، بخشنے پہ آ جائیں تو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، نوازنے پہ آ جائیں تو نواز دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف شدید العقاب بھی ہیں، پکڑ پہ آ جائیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ کر لیں گے۔ تو انسان کو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دونوں پہلو ذہن میں رکھو، امید بھی رکھو، خوف بھی رکھو۔ امید رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ مایوس نہیں ہوگے، اور خوف سے ڈر کا فائدہ یہ ہوگا جب اللہ کے شدید العقاب کا ہونے